میں آج کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں، جن کی یہ قربانیاں ہیں ان کا ایمان ڈاؤٹ فل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جو اللہ نے کہا میں اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ نے جو ریویل کیا ہے یہ غلط کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہا ہوں. اور پھر جو جملہ کہا ہے اس وقت صدیق اکبر نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو ہمارے حوالے کر کے گئے وہ دین ہمارے ہوتے ہوئے مٹ جائے ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اینقص الدین وانا حی، دین مٹ جائے، دین تو رہنے کے لیے آیا ہے، ہم مٹنے کے لیے آئے، ہم مٹنے والے تو رہے لیکن جو رہنے والی چیز دین ہے وہ مٹ جائے ہم اس کو برداشت نہیں. قرآن ونانشو اولئک هم الصادقون. ایک انسان ونی کی نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر بھی منافق، عمر بھی منافق، عثمان غنی بھی منافق. یا قرآن تیلے اپوز ونان کن اچھ اپوز. انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے، آخرت کے لیے اس حد تک قربانی دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو فقر کے درجے کے اوپر پہنچایا. مقصد وچک کا شخص یا سوچو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یم صحابہ کرام چھ ایمن کم چاران، یم ڈگریڈ کران، ایمن ڈس ریسپیکٹ کران. یل سے یہ وچک سے زنج یہ نفر چھو بے دین، یہ نفر چھو صدیق. قرآن کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا. یقینا اللہ راضی ہو چکا ان صحابہ سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر اس درخت کے نیچے بیعت کی جس کو بیعت رضوان کے نام سے سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے. اللہ ان سے راضی ہو چکا، راضی نہیں یقیناً شورلی اللہ ان سے راضی ہو چکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتم الذين يصبون على أصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور دوستو، دنیا من چھو اخ اصول اخ ضابطہ اخ قانون اخ. اگر کا انسان دنیا من دینی بنیادن پہ یا دنیاوی بنیادن پہ کانٛہہ تحریک پکناوان چھُ، کانٛہہ مومنٹ پکناوان چھُ، یُس یہ مومنٹ تہٕ تحریک پکناون وول نفر چھُ، اگر أمۍ سٕنٛدٮ۪ن فالوورن پرٛژھو تۄہہِ نِش کُس جماعت چھِ ساروِیو کھۄتہٕ بہتریٖن جماعت، چاہے دنیاوی تحریک آسہِ چاہے دینی تحریک آسہِ، سارنٕے ہُنٛد جواب چھُ کہ یم سا مومنٹ تُج، یم تحریک تُج، امس سۭتۍ یم وتھن بیہن وٲلۍ ٲسۍ تِم ہسا چھِ اَسہِ منٛز ساروِیو کھۄتہٕ بہتریٖن انسان. دینی بنیادن پٮ۪ٹھ پُچھتو تُہۍ یہوٗدین کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلامن ہٕنٛدۍ یم فالوورس چھِ تِمن منٛز بہتریٖن انسان کم چھِ، تِہُنٛد جواب آسہِ یم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلامس سۭتۍ وۄتھان تہٕ بیہوان ٲسۍ.
یمن موسیٰ علیہ السلام ہن صحبت، موسیٰ علیہ السلام ہن تربیت، موسیٰ علیہ السلام ہن ڈائریکٹ شاگردی ہند حق حاصل چھو تم ہسا چھ اس من ساری وقت بہترین. عیسائین پرستو تہند جواب آسی یم ہسا عیسیٰ علیہ السلام ہند حواریین. حواریین ہیبریو ورڈ ہے جو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ کہ اپنے صحابہ کو انہوں نے کہا، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو انہوں نے کہا کہ عیسائین پرستو تۄہہِ منٛز بہتریٖن طبقہٕ کُس چھُ؟ تِم دپن یِم عیسیٰ علیہ السلام سۭتۍ وۄتھان تہٕ بیٚہوان. مگر بدقسمتی چھِ ییٚمہِ اُمتٕچ کہ یتھ اُمتس منٛز چھِ کینٛہہ تِمہٕ اگر تِمن پرٛژھنہٕ یی یتھ اُمتس منٛز بہتریٖن افراد کٕم چھِ، تِم چھِنہٕ وَنان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ یِم وۄتھان تہٕ بیٚہوان ٲسۍ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ یِم صحبت یافتہٕ ٲسۍ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ یِم ڈائریکٹ شاگرد ٲسۍ، تم چھِنہٕ تمن متعلق یہ وننے خاطر تیار کِہیٖنۍ. گویا یہ اس اصول کے خلاف پہلے چیز ہے جو فطرت کے نزدیک ہے. یعنی انسان سن فطرت چھُ ییٚمہِ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ أمِس فٲیدٕ واتہِ سُہ چھُ أمۍ سُنٛد احسان مٔشراوان کینٛہہ. وۄنۍ یوٚتام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہُنٛد تعلق چھُ قرآن کیٛاہ چھُ تِمن متعلق ونان؟ یپر آیت للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. للفقراء المهاجرين مکہ مکرمہ پہ یمو ہجرت کر مدینہ منورہ کن، یمو کت حدس تام دس قربانی. یہ قرآن چھُ ونان یمو واتنو پنن پان فقر کس درجس پہ، فقر چس لیول چھ، فقر چس سطح چھ، یمو بنو پنن پان فقیر. اور فقیر کمس چھ ونان؟ یمس نہ کھنہ خاطر آسہ کینٛہہ نہ لاگنہ خاطر آسہ کینٛہہ. چنانچہ قرآن پاک چھُ ونان زکات کمس کمس ہیکو دتھ. تو قرآن چھُ ونان انما الصدقات للفقراء گۄڈنِکِس درجس پٮ۪ٹھ فقیر. اور صحابہ کرام یمو مکہ مکرمہ پٮ۪ٹھ مدینہ منورہ ہجرت کر ایمان کس نسبتس پٮ۪ٹھ قرآن چھُ ونان یمو دِژ ییٖژاہ قربٲنی کہ یمو واتنو پنن پان فقر کس سطحس پٮ۪ٹھ. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. فقر کس سطحس پٮ۪ٹھ کیازِ وٲتۍ یم؟ اس لیے کہ یم ہسا آئی پننیو گرو مز تہ کڑنہ اور یہند یس مال و جائیداد تہ پراپرٹی ٲس سُہ تہ آئی یمن چھیننہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے اخرجوا من دیارہم واموالہم. ایک تو گھروں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا اور دوسرا ان کے اموال سے، ان کے مال و جائیداد سے، ان کی پراپرٹی سے ان کو بے دخل کر دیا گیا. اخرجوا من دیارہم کمی خاطر پرپز کیا اوس؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہند موٹیو، یہند مقصد، یہند ایم، یہند اوبجیکٹیو اخ اللہ تبارک و تعالیٰ سند فضل. اللہ تبارک و تعالیٰ گوس اس کن متوجہ گسن اور دویم اللہ تبارک و تعالیٰ گوس اس رٲضۍ گسن. یبتغون فضل. دنیا کی غرض سے انہوں نے مال و جائیداد کو نہیں چھوڑا، دنیا کی غرض سے انہوں نے وطن کو نہیں چھوڑا، دنیا کی وجہ سے یہ اس سطح کے اوپر نہیں پہنچے کہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فقیر بنا دیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور تریم چیز وینصرون اللہ ورسولہ. کہ ان مقصد کیا ہوس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سد نبی علیہ السلام
اہند مدد تو معاونت کریں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. قرآن کیا ونان یمن متعلق؟ اگر پز زیارین ہنز جماعت چھو وچھن سو چھے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، سعید ابن زید، یم چھ تم صحاب صاحب یمن حضور علیہ السلام دنیا سی من جنتچ بشارت چھ دیوان اور ساری چھ ہجرت کرن مائگریشن کرن ول مکہ مکرمہ پٹ مدینہ منورہ. اگر قرآن ونان چھو اولئک هم الصادقون، ایک انسان ونی کی نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر بھی منافق، عمر بھی منافق، عثمان غنی بھی منافق، یہ قرآن تیلے اپوز ونان کن اشچ اپوز ونان. مسئلہ یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون. اور آگے کی آیت والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة والذین تبوأوا الدار والایمان یم ون مدینہ پاکک پرمیننٹ ریزیڈنٹس انصار صاحب سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ صحابہ کے دو طبقے ہیں، ایک ہجرت کرنے والوں کا طبقہ ہے اور ایک ہجرت کرنے والوں کو ریسیو کرنے والوں کا طبقہ ہے انصار. جو پہلی آیت کے اندر تو یہ کہا کہ انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے، آخرت کے لیے اس حد تک قربانی دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو فقر کے درجے کے اوپر پہنچایا. مقصد کیا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سن فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ سن خوشنودی، وینصرون اللہ ورسولہ، پھر اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی مدد کرنا. پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے اولئک هم الصادقون. بچو دوئی میں سے آئے قریب اس میں اللہ تعالیٰ فرماوان والذین تبوأوا الدار والایمان. یہ مدینہ پاک اسمز اک مکان اشتعمل. آگے جو ہے لفظ ایمان ہے، ایک تو مکان بنا رہے تھے اور ایک اپنے ایمان کو بنا رہے تھے. تو مکان کے میں خطر چھپا اس کو اکثر مفسرین نے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر مستقل اقامت، سکونت اختیار کی تھی. مگر یہ ساتھ آئے کریم اس پر انسان غور کران کہ قرآن وہ لفظ استعمال کر سکتا تھا جس کے وہی معنی نکلیں. تبوّع لفظ جو ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ قرآن میں کہاں کہاں یہ یوز کیا گیا ہے، تو بات لمبی ہو جائے گی. لیکن قرآن کہہ رہا والذین تبوأوا الدار والایمان، اکیسم ظاہری سکونت اختیار کرنے وسائل اختیار کران بے اسم پنن ایمان بناوان. ظاہری سکونت اختیار کرنک مطلب کیا چھو؟ حضور علیہ السلام ہنزی دنیا مز تشریف آوری بروہ تقریباً اکساس وری مدینہ پاک کن یمنک اک بادشاہ سفر کران، امس ناو چھو تبع. امس سیٹ ام وقتک یہودن ہندی علماء یم سات یم مدینہ پاک واتان یم علماء تبع بادشاہ ونان یہ چھو سجائی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یم سات تشریف انن یہ جائے آشی تہنز ہجرت گاہ یمن جن مکہ مز روزن کہین
ان کو مکے سے نکال دیا جائے گا اور مدینہ ان کی ہجرت گاہ بنے گا. اکھ ساس وری بروں یہ بادشاہ چھُ یمن علماءن ایڈوائز کران تُہۍ مٲنِو میون تُہۍ ترٲیِو یتی پڑھاو اور تُہۍ کٔرِو یتی سکوٗنت اختیار. اور امہِ پتہٕ چھُ اکھ مکان اکھ تعمیٖر کرناوان, مکان اکھ کانسٹرکٹ کرناوان. پتہٕ چھِ امہِ مکانٕچ کوٗنٛز دِوان أکِس عٲلمس اَتھِ کہ اگر ہسا تُہنٛدِس وقتس منٛز نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم تشریف چھِ انان میانہِ طرفہٕ واتنٲیزیو تِمن سلام, میانہِ طرفہٕ واتنٲیزیو یہِ کتھ کہ مےٚ چھِ تِہنٛدِ دُنیاہس منٛز تشریف آوری برونٛہہ تِہنٛدِس نبوتس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚنمُت. باضابطہ وہ خط سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور یہ مکان چھُ تِہنٛدِ بسنہٕ خٲطرٕ بہٕ تیار کران. اگر آپ کے وقت میں نہیں آئے گا, آپ کے جو ڈسینڈنٹس ہوں گے, آپ کے وارثین ہوں گے, ان کے حوالے یہ مکان کیجیے گا, وہ نہیں ان کے وقت میں. ادھر کن چھُ اکھ ساس وری گزران امی مکانچ کوٗنٛز چھِ منتقل روزان گژھان. ظاہر ہے جب 1000 سال سے مدینہ کے اندر یہ شور ہے کہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم انن تشریف تم ین کن زن کی تمن سۭتۍ آسن صحابہ کرام تھی اور وہ لٹے پٹے آئیں گے. وہ ہے نا ورقہ ابن نوفل کا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی اور پوری وہ تفصیل آپ نے سنی ہوگی. مجھے جو نقطہ کہنا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے جب سنا تو انہوں نے کہا یہ چھُ سُے ناموس اکبر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یُس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس نش وحی ہیت اوس یِوان. تُہۍ چھُو اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ پیغمبر اور ان قریب یی وقت کہ تُہُنٛد قوم ژھٕنہِ تۄہہِ پننہِ شہرٕ منٛز کٔڑِتھ. کہ انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا تھا, یہ ورقہ ابن نوفل کہہ رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ بوٗز حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ پریشان کیونکہ پہلی وحی آئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم, کیا میون قوم کڑیا مےٚ مکہ منٛز, میں نے چھُنہٕ تِتھ کانٛہہ خدا نخواستہ جُرمٕے کوٚرمُت. تو ورقہ ابن نوفل چھُ جوابس منٛز ونان کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلامن سۭتۍ چھُ پتہٕ پٮ۪ٹھٕ یی آمُت کرنہٕ. تو مدینہ کے اندر جو رہنے والے صحابہ ہیں یم ٲسۍ بوزان کہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم تمن چھُ تشریف انُن, تم ین نہٕ کُنہِ زٔنۍ کینٛہہ, تمن سۭتۍ آسن باقی صحابہٕ صٲب تہِ, تم کتہِ روزن. اس لیے سٲنۍ ریسپانسبلٹی کیا چھِ, تہندِ یور واتنہٕ برونٛہہ چھُ اَسہِ تہندِ روزنُک تہِ انتظام کرُن. قرآن یہ کہہ رہا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. بیٚیہِ چھِ یِم یژھان, یِم چھِ پسند کران, یِمن چھُ اتھ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ محبت, یِم یِن نہٕ اَسہِ نِش ہجرت کٔرِتھ. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ. اور اگر پنٕنۍ کانٛہہ ضروٗرت آسہِ, یِم مایگریشن کٔرِتھ ہجرت کٔرِتھ صاحب صٲب آمٕتۍ چھِ, یِمن تہِ چھِ سُے ضروٗرت. یِم چھِ پنٕنۍ ضروٗرت تہٕ پنُن تقاضہٕ دباوان, یِم چھِ یِہٕنٛزٕے ضروٗرت پوٗرٕ کران. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یم چھِ پننس پانس پٮ۪ٹھ بیٚکِس پریفرنس دِوان, پننس پانس پٮ۪ٹھ بیٚکِس ترجیح دِوان. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. پانہٕ کیازِ آسن نہٕ تمہِ چیٖزٕکۍ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت منٛد. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. سورُے کینٛہہ دِتھ, یعنی جو مہاجرین ہیں ان کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے ان کے مکان ان سے چھین لیے گئے, ان کی جائیداد ان سے چھین لی گئی, ان کے کاروبار ختم کر دیے گئے. کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. سورُے کینٛہہ دِتھ. اور یِمن انصار یِمن استقبال کرنہٕ خٲطرٕ چھِ, رسیٖو کرنہٕ خٲطرٕ چھِ, تِہنٛدۍ جذبات کیا چھِ, تِہنٛدۍ اِموشنز کیا چھِ, تِہنٛز فیلنگ کیا چھِ کہ یِم کرن نا سون چیٖز قبوٗل. سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ فخر تہٕ اعزاز, سانہِ خٲطرٕ آنر. مگر قرآن کیا وَنان ییٚتنَس وَمَن یوٗق شُحَّ نَفْسِهِ, یُس تہِ کانٛہہ بُخلہٕ نِش بچاوناو. سب کچھ دینے کے بعد
اسٹکا بخل نش بچاؤنا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ میں انسان چھ کامیاب. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل جیسی ڈیزیز سے پاک فرما دیا تھا. کنجوسی، مال جمع کرنا. جانتا ہوں میں کہ ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. اقبال بنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کس موقع پہ 30 صحابہ کرام یمن 700 کلومیٹر ڈسٹنس گژھن اور گرم زبردست پیکس پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیوان. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 وونٹ ساز و سامان ہے دیوان ڈونیٹ کران. ساز و سامان تھو تو یوکن اکس وونٹس کڑتو قیمت سہ کوتا گو کم سے کم لاچھ یم کز کروڑ گئے. ساز و سامان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے گئے 9 کروڑ. 7 گر ساز و سامان ہے. اخ گر کتس 50,000 گو 50 لچھ گئی یہ ساز و سامان تھو یوکن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیوان. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف دیوان اتھ انان 1,000 دینار. دینار اس آسان سون سن، درہم گوس آسان رۄپ سُنٛد. 1,000 دینارس یم سات وزن کران یہ نیران 5.5 کلو سون. یہ اخ شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. مگر بچس ازکہ زمانک عقل اخ بچس نہ دمبر دن خاطر تیار مے زکات تہ گوبان. بچس مفتی صاحبس نش گژھان مفتی صاحب بچس نا GST دیوان. حالانکہ GST چھُنہٕ یہ چند مز دیوان کی. GST تو وہ بیچارہ جو کسٹمر اس چیز کو خرید رہا اس کی جیب سے آ رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ اس کے پاس حکومت کا پیسہ جمع ہے، اس کو حکومت کے بینک کے اندر. وہ صحیح ہے غلط ہے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. مگر آج اس سون طبقہ یم زن صحابہ کرامن پہ تبصر کرن ول کہ بچس نا مے چھنا زکات معاف، بے GST دیوان چھس، بے انکم ٹیکس دیوان، مے چھنا پاور بل ژھنان، مے گژھِ نا چھکوتا 2.5%. اور عثمان غنی زکات نہیں دے رہے ہیں. مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اسلام چھ مشکوک ڈاؤٹ فل. بچس کرپشن کران، بچس بدکار، بچس شراب چوان، بچس زار گندان، بچس مسلمان. یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ عثمان غنی کا. عثمان غنی کو تو مدینہ کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یس مدینہ پاکس مز مسلمانن ہند خاطر تو غیر مسلمن ہند خاطر چنک آبک انتظام کری. آبک کیور چھو اکس جیوس نش. اور جیو کو تو اب کم سے کم آپ نے اسرائیل سے پہچان لیا ہوگا. تو تام اس ونان کہ نہ اس غلط تم چھ صحیح. مگر اب تو وہ ان کی کتاب کھل گئی ہے کہ انہوں نے تاریخ میں کیا کیا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنتچ بشارت اس مدینہ پاکس مز چن کی خاطر آبک انتظام کری تمس جنتچ بشارت. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گژھان امس جیوس سیت کران نیگوشیٹ. رۄپیہِ ہُنٛد چیز 2 رۄپین یہ چھُنہٕ تیار. رۄپیہِ ہُنٛد چیز 10 رۄپین ون چھُ امس تھوڑا بہت کہ مگر میون ہے کنٹرول روز نا ات پہ. اچھا ٹھیک چھُ رۄپیہِ ہُنٛد چیز دِمے بہٕ ژےٚ 10 رۄپین مگر نٮ۪صف آسہِ چون نٮ۪صف آسہِ میون. کیا مطلب؟ اکھ دۄہ آسہِ آب کڑنٕچ وٲرۍ تُہٕنٛز، اکھ دۄہ آسہِ آب کڑنٕچ وٲرۍ میٛٲنۍ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اتنا پاکیزہ تھا، اتنا نورانی تھا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک مگر یُتھُے وۄنۍ ڈاکومنٹیشن کیا آسہِ گٔمٕژ تمہِ ساتہٕ
ڈاکومنٹیشن گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کران یس میانہ دہچ وٲرۍ چھ بہ ہسا چھُس مفت آب مسلمانس تہ دن خاطر تیار تو نان مسلمس بہ مے چھنہٕ پیمنٹ ویمنٹ رٹٕنۍ یم لُکھ آب دن وٲلۍ ٲسۍ یمن دوٚپُکھ ہے اَسہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ چھُ 2 دۄہن ہُنٛد آب تھاوُن گرس منٛز جمع أسۍ کیٛازِ دِمو أمِس پونٛسہٕ کیٛازِ دِمو أسۍ ہم 2 دن کا پانی گھر میں جمع رکھیں گے تیسرے دن پھر آ کر پانی پھر لیں گے ہم اس مکلو مارکیٹ ہی جب اس کا مارکیٹ ختم ہوا تو اب وہ ادھر سے آیا کہ جناب میں چھُنہٕ وۄنۍ مارکیٹ کہین اس لیے یہ سوری کیور رٹو توئی حضرت عثمان غنی نے تقریباً 20,000 درہم کے اندر آپ ذرا آج کی ڈیٹ کے اندر چاندی کی قیمت نکالو اس کے بعد اس کا وہ کیلکولیٹ کر لینا کہ یہ کتنا پیسہ ہوتا ہے 20,000 درہم کے اندر وہ کنواں یہ خرید کر انہوں نے مدینے کے اوپر وقف کر دیا اور اس کنویں سے آج بھی پانی نکل رہا ہے مگر توجہ تم سن ایمان ڈاؤٹ فل میں آج کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں جن کی یہ قربانیاں ہیں ان کا ایمان ڈاؤٹ فل ہے کیوں اس لیے کہ میں قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو اللہ نے کہا میں اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ نے جو ریویل کیا ہے یہ غلط کیا ہے کیوں اس لیے کہ میں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہا ہوں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پھر قرآن نے کیا ہدایت دی تھی قرآن نے ان آیتوں کے بعد تیسری آیت اور تینوں آیتوں کو میں نے پڑھا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ انصار تو مہاجرین پت یم ایمان وٲلۍ دنیاہس منٛز یم یوان روزن وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ اِہنٛزِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسہِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ خدایا اکھ کر تہٕ اَسہِ تہِ معاف بیٚیہِ کر تہٕ سانٮ۪ن تِمن ایمان والٮ۪ن بایَن تہِ معاف یم اَسہِ برٛونٛہہ دُنیا منٛز درٛامٕتۍ چھِ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایمان والا دنیا سے چلا گیا اس کے بعد دوسرا ایمان والا دنیا میں آ رہا ہے وہ اپنے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم مانگ رہا ہے اپنے لیے بھی اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے اپنے لیے بھی اللہ سے کامیابی مانگ رہا ہے اور جو جا چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے یہی مانگ رہا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا خدایا یم چٲنۍ ایمان وٲلۍ بنٛدٕ چھِ یمن متعلق گوٚژھ نہٕ دلس منٛز کانٛہہ چیٖز روزُن کِہیٖنۍ اکھ گوٚو عام ایمانُک بیٛاکھ گوٚو وۄنۍ صحابہ صٲبنہِ پایُک ایمانُک جب عام ایمان والے کے بارے میں اللہ نے سکھایا یہ دعا مانگو تو صحابہ کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امن چھُ استاد امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑ بار یعنی امام مسلم کے استاد یتھ زمینس پٮ۪ٹھ صحیح ترین کتاب قرآن پاک پتہٕ اگر کانٛہہ کتاب صحیح ترین چھِ سُہ چھُ بخاری شریف اور بخاری شریف پتہٕ حدیث پاکس منٛز اگر کٲنٛسہِ کتابہِ درج چھُ سُہ مسلم شریفس اب آپ اندازہ کرو ان کے استاد ابو زرع تم چھِ لیکھان اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ وٕچھکھ کانٛہہ شخص یہ ہسا چھُ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ یم صحابہ کرام چھِ یمن کیٚمۍ ژاران یم ڈگریڈ کران یمن ڈس ریسپیکٹ کران ییٚلہِ ژٕ یہِ وٕچھکھ ژٕ زٲنۍ زِ یہِ نفر چھُ بے دین یہ نفر چھُ صدیق کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اپنے وقت کے محدث کہہ رہے ہیں پتہٕ چھُ وَنان کیٛازِ لأن القرآن حق والرسول حق وما جاء به الرسول حق اس لیے کہ قرآن جو حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھُ حق
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یس دین اون سو دین چھُ حق مگر یس یہ حق اس تام ووت وما ادى ذلك الینا الا الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یس یہ قرآن اس تام ووت, یس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند تعارف اس تام ووت, یس یہ دین اس تام ووت, یہ سا ووت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہند ذریعہ. یم سات ژٕ وچھان اخ شخص چھُ صحابہ کرامن پہ اونگج تلان, یہ چھُنہٕ صحابہ کرامن پہ اونگج تلان کی, یہ چھُ خدائی سٕنٛزِ کتابہِ پہ اونگج تلان. یہ چھُنہٕ صحابہ کرامن پہ اونگج تلان کی, یہ چھُ صحابہ کرامن ہُنٛد یُس تربیت کرن واجن ذات چھِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چھُ یمن پہ اونگج تلان. اور جس نے نبی کے اوپر انگلی اٹھائی أسۍ چھِ ییٚتنَس جمع. اللہ تعالیٰ بڑٲیِن ڈاکٹر صٲبس, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس صحت و تندرستی عطا, عمرِ منٛز کٔرنَس برکت عطا کہ ڈاکٹر صٲبس پہ گو تۄہہِ اکھ اعتماد پٲدٕ. چھوٹی سی محنت ڈاکٹر نذیر صٲب, چھوٹی سی محنت. اگر ڈاکٹر صٲب ییٖتیٚن ہیٚکہِ جمع کٔرِتھ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کۭتیٚن کرن جمع. مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمو یم صحابہ کرام جمع کر پتہ ونو اس تم پتہ نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توٚر نہٕ فکر کہین, تم ٲسۍ أنٛدۍ أنٛدۍ سٲری ہپوکریٹس. جب نبی کامیاب نہیں ہو سکتا, ہم اور آپ کس کامیابی کی تلاش میں ہیں؟ ہم کس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ نبی ابو بکر کو موٹیویٹ نہیں کر سکے, نبی عمر فاروق کو موٹیویٹ نہیں کر سکے, انہوں نے دھوکہ دیا. حالانکہ اللہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس روزہ اطہرس مز کم ز صاحب چھ آرام ترٲیِتھ حضورن ست قدمین شریفن نش, صدیق اکبر تو فاروق. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ اگر اتنا ہی پاور لیس ہے تو پھر تو کم سے کم یہ نہیں ہونے چاہیے ہاں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی وزیر, اور آخرت میں بھی کہ مرقد شریف اسمنز روزہ اطہرس منز اگر کسی خوش نصیبس جائے میت سہ گۄڈنیُک صدیق اکبر یمن متعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانے چھ فرماوان تمام انسانن ہندن احسانن ہند بدل یس سہ مے چکولمت, مگر اخ شخص چھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یم سندن احسانن ہند بدل ہیوک نہ مے دت کہین, اور قیامتس مز میانہ طرف میون رب ذوالجلال سہ کر میانہ طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بدل میانہ طرف ادا. یہ امت کدھر جائے گی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں, ہم اس امت کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہیں, لیکن دل دکھتا ہے جن کے استاد ہوں سید الکونین, جن کے استاد ہوں رحمت للعالمین, جن کے استاد ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کوئی اثر نہیں دیا. ہم تو اثر ڈال سکتے ہیں, آج کا انسان متاثر کر سکتا ہے, لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نعوذ باللہ من ذالک اتنی ناقص تھی, اتنی انکمپلیٹ تھی کہ وہ صدیق اکبر جیسے شخص کے اوپر بھی اثر نہیں ڈال سکتی. اوتر ایک صاحب سن بوزان آن سا قرآن پاکس من چھ غار ثورس مز کہ اللہ تعالیٰ چھو حضوراً فرماوان اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, پنس صحابیس اوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان, مگر اتنس نے صدیق اکبر سن ناو لکھت کہین تو یہ کت جناب علی ضروری سو آسے صدیق اکبر. اور سون جوان سے کیا چھو, وہ سوشل میڈیا کا عاشق ہے, وہ کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہے. اس کا تھا مجھے پانی جائے سوچا نے مجھے
اس کلپ کو سننے کے بعد جا کر مجھے سیرت کی کتابیں کھولنی پڑی کہ میں ذرا اپنا سبق تازہ کروں. میں چھو پرمود کی ہجرت کس موقع پر بار بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان تی کر ہجرت، فلان تی کر ہجرت، فلان قبیل تی دراو، فلان خاندان تی دراو. ایسا کار چھو حضور علیہ السلام چھو فرماوان ابو بکر ژٕ کرکھ تٔمِس سۭتۍ ہجرت یُس چانہِ کھۄتہٕ تہِ بہتر آسہِ. حضور علیہ السلام محبت کی زبان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تجھے تو میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے صدیق اکبر کو. لیکن ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا. اور یہ ہجرت حکم آو دہلی دوپہرس تاپ کرائمس. آج تھی عرب ممالکوں چونکہ گرمی بہت ہوتی ہے تم پرن ظہر تم گھن گھر شٹر تھاون بون ولت اثرس تام تم کاروبار اثر کرو کیونکہ دھوپ اتنی. اب یہ اے سی وے سی آ گیا یہ الگ چیز ہے. اتھے کن تحت دورس مز تم دوپہرس نیران کیازِ تاپھ اوس نا صحیح. دوپہرس حضور علیہ السلام ہند صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سندس مکانس پر تشریف ان کہ صدیق اکبر بامبرے. جنہوں نے سفر کیا ہوگا عمرے یا حج کا یپر کن صفات مروہ اپری کن حضور علیہ السلام کیا روزن جائے اور یپر کن یہ حجر اسود اون اپری کن یتھی پتھ کھسو بسفلا اپر کن صدیق اکبر رضی اللہ دہلی دوپہرس یم سات حضور صدیقن کیا اہم مسئلہ پیش آمت یا تاپ کرائے من حضور یتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وت وم یہ ما چھکا نہ یہ مے بچی حضرت اسما حضرت عائشہ بیچ تریم کہت وم اس نزدیک پتہ وسفرنگ کران سرگوشی کہ اللہ تعالیٰ سن طرف آو حکم ہجرت لہذا تیاری کریں چیر چھوڑی. حضرت علی کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا. صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا. مدینہ اس ڈائریکشن میں ہے آپ اس ڈائریکشن میں نہیں جانے آپ اس ڈائریکشن میں جانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پائی ایمن اور وہ وہاں پر کیا کہتے ہیں مشورہ بھی ہوا جس میں ابلیس خود شامل ہوا تھا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یمو کوٚر یم اتِک چودھری ٲسۍ یم اتِک سردار ٲسۍ یمو کوٚر مشورٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن. أکۍ دِژ راے جیلس منٛز ترٛاوون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أکۍ دِژ ناو مکہ مکرمہ منٛز ژھُنن کٔڑِتھ. ابو جہلن دِژ راے نہ أسۍ چھِ سٲری پننٮ۪ن قبیٖلن ہٕنٛدۍ ذمہٕ دار تہٕ سردار اَسہِ پَزِ اِکوٹے حملہٕ کَرُن تاکہِ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ پگاہ انتقام ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ. ابلیس موجود ابلیس ات سپورٹ کران ابو جہل سے اور ان کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے ہیں. مگر امہ سات نیرنے وز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پنہ جائیں ست تلان حضرت علی کی الگ ذمہ داری پانس ست تلان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور صدیق اکبر نے 2 اونٹ تیار کر کے رکھے ہیں ایک اپنے لیے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضور علیہ السلام پیش کران حضور علیہ السلام فرماوان ہجرت سفر یاد گو پنن مال تو پنن جان اس لیے اس کی قیمت لے لو میں ایسے قبول نہیں کروں گا. اچھا 3 دن غار سورس مز حضرت اسما کی ڈیوٹی کھانا لانے کی لگتی ہے. عامر ابن فہیرہ کی ڈیوٹی یم تیر ویر دوس رچن شامس خبر واتناوی. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہی لگتی ہے کہ شام کو آ کر بتا دینا کہ کیا حال ہے کیا چمی گویا ہو رہی کیا باتیں ہو رہی ہے. عبداللہ ابن اریقط ایک نان مسلم کو ایز اے گائیڈ انہوں نے کرائے کے اوپر لیا جو راستوں کے جانکار تھے. ان سے یہ کہا جو عام راستہ ہے کامن وے ہے ہمیں اس راستے سے سفر نہیں کرنا ہے ہمیں اس راستے سے سفر کرنا ہے جو کامن راستہ نہیں ہے. اور پھر راستے کے اندر حضرت ابو بکر سے یعنی یہ پوری تاریخ سیرت کے اندر موجود ہے. اور ایک شخص کنفیوژن کیسے کریٹ کر رہا ہے کہ ہاں آیت تو ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا مگر اترچن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم کیوں مانے ابو بکر. عشرہ مبشرہ کے بارے میں سنیے کمنٹ کہ عشرہ مبشرہ حضور نبی مکرمو چھو یہ فرمومت عشرہ مبشرہ مگر سوس تمہ سات پتہ یمو تم کار کر
یُس یہِ وَنان وول چھُ أمِس آسہِ نہٕ کوٗر کنٹرولَس منٛز کینٛہہ، أمِس آسہِ نہٕ زنانہٕ کنٹرولَس منٛز کینٛہہ، أمِس آسن نہٕ بچہِ کنٹرولَس منٛز کینٛہہ، یہ پانہٕ کیا آسہِ کران سُہ زانہِ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تو دیندار ہے، لیکن جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ان کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے کہ ہاں اس وقت تو تھا لیکن بعد میں تو ان کے کم، اس لیے وہ بشارت ہی ختم ہو گئی. آج اگر کانٛہہ بزرگ آسان چھُ أسۍ چھِ وَنان ہتہٕ حظ یہِ کوٗتاہ وِجنری، تۄہہِ وٲرۍ کیٛاہ گژھِ، علمِ غیب چھُنہٕ أمِس کینٛہہ، مگر أمِس نِش کینٛہہ سرٹن اصوٗل، سرٹن کی فنڈاز یمن بنیادن پر یہ ونان چھُ 10 سال کے بعد ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نبی اس کو کچھ پتا ہی نہیں، جس کو میں بشارت دے رہا ہوں یہ آگے کیا کرے گا. نبی تو نبی، قرآن نے کہا یبشرہم بمغفرۃ منہ ورضوان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ یمن بشارت دیوان مغفرتچ، اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ یمن بشارت دیوان رضا حاصل گژھنٕچ. یبشرہم برحمت منہ ومغفرت، رحمت کی بشارت، مغفرت کی بشارت اور اللہ کی خوشنودی. یبشرہم بمغفرت، یبشرہم برحمت منہ ومغفرت ورضوان من اللہ. اللہ تعالیٰ بھی وہاں تو عشرہ مبشرہ ہے، یہاں تو سب صحابہ کے بارے میں، اللہ کو بھی پھر پتہ نہیں یہ آگے جا کے کیا کریں گے. کیا ہے یہ؟ اگر یہ دین ہے تو ہم تو اس دین سے توبہ کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ممبر شریفس پر بہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھُ صحابہ کرامن ہُنٛد جماعت سوٗزمُت غزوہ موتا، روم کا بارڈر 700-800 کلومیٹر کی ڈسٹینس، اور پہلے ہی بتایا جب لشکر کو روانہ کر رہے ہیں زید ابن حارثہ امیر ہے، اگر یم شہید گژھن تیٚلہِ آسہِ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یم شہید گژھن تیٚلہِ آسہِ عبداللہ ابن رواحہ امیر، اگر عبداللہ ابن رواحہ تہِ شہید گژھن تیٚلہِ ییٚمِس پٮ۪ٹھ مُسلمانن ہُنٛد اتفاق گژھِ مُسلمان بناوُن تٔمِس امیر. یہِ اوس یہوٗدۍ اکھ بوزان. أمۍ یہوٗدۍ ووٚن پٔتِم انبیا اگر اِتھ کٔنۍ کتھ ٲسۍ فرماوان تمیُک مطلب اوس آسان یِم 93 گژھن شہید. ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ابھی شخص سامنے کھڑا ہے لیکن آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا، مجھے معاف کرنا، لیکن اللہ نے اطلاع دی. یہی فرق ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ میدان کارزار میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجلس لگی ہوئی. آپ نے فرمایا کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے. جی مولوی صاحب آج سائنس ٹیکنالوجی تیتا ایڈوانس، امریکہ کے اندر جو ہو رہا ہے آپ یہاں بیٹھ کر سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، لیکن روحانی میدان کے اندر نبی اتنی ترقی نہیں کر سکتا کہ وہ لائیو دیکھے. ہمارا یہ فزیکل میدان ہے ٹھیک ہے، لیکن روحانیت کی جو دنیا ہے یہ الگ دنیا ہے، اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان زید ابن حارثہ گئے شہید، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ این سمبول ون جنڈ، اور جعفر ابن ابی طالب کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، لیکن جنڈے کو ایسے پکڑا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے اندر موجود ہے. جعفر بھی شہید ہو. پھر آپ نے کہا عبداللہ ابن رواحہ نے امت اس جماعت کی قیادت سنبھال. عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنایا. تو آپ نے فرمایا اب مسلمانوں نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی ننگی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا امیر متعین کیا، خالد ابن ولید. خالد ابن ولید نے جو جنگیں کی ہیں نا، انسان یہاں پہ ہے، اور خالد ابن ولید شہادت مانگتے تھے، لیکن گرد میں بستر کے اوپر ان کا انتقال ہوا. کیوں؟
علماء نے لکھا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی ننگی تلواروں میں سے ایک ننگی تلوار ہے، اگر خالد شہید ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے گی، اور اللہ کی تلوار ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ خالد بھی مشکوک ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم کو قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کی جو تشریح محمد مصطفیٰ، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں نے کیا کہ انجیل کو ڈسٹارٹ کیا، تورات کو ڈسٹارٹ کیا، زبور کو ڈسٹارٹ کیا، اللہ کی جو انسٹرکشنز تھی، تعلیمات تھی، اس کو نکال کر اپنی خواہشات کا پلندہ ان کتابوں کو بنایا۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن چھُ اَسہِ نٲزِل کوٚرمُت، اور اَمِچ حفاظتٕچ ذمہ دٲری یہ چھنہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ، یہ چھِ مےٚ پننِس پانس پٮ۪ٹھ۔ اس کے ایک نقطے کو بھی الٹ پلٹ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین مشکوک ہے، پھر تو آپ کا قرآن بھی مشکوک ہے۔ اگر عمر فاروق کا دین ڈاؤٹ فل ہے، پھر آپ کا قرآن بھی مشکوک ہے۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ڈاؤٹ فل ہے، پھر آپ کا قرآن بھی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لے جانے کے بعد بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، جس میں اکثر حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر کو فکر ہوئی، حضرت عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جن کے پاس قرآن سینوں کے اندر محفوظ ہے ان کو بلائیے اور اس قرآن کو لکھوائیے تاکہ یہ قرآن ضائع ہونے سے بچے۔ صدیق اکبر نے کہا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ کام صدیق اکبر بھی نہیں کرے گا۔ صدیق اکبر اس حد تک محتاط ہے، لیکن ہمارے پاس صدیق اکبر کا اسلام مشکوک ہے، مگر حضرت عمر کہتے رہے۔ صدیق اکبر کو انشراح ہوا، انہوں نے ایک حافظوں کی کمیٹی بنائی جس کا ذمہ دار اور امیر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے صرف 17 دن کے اندر ہبریو زبان سیکھی تھی۔ 17 دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہودیوں کی زبان سیکھے؟ اس لیے کہ من تعلم لغت قوم، جو کسی قوم کی زبان سیکھتا ہے اس کی سازشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زید بن ثابت برا، ان کو انہوں نے ذمہ دار بنایا، انہوں نے تمام حفاظ کو بلایا جن کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا، ہڈیوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، درخت کی چھال کے اوپر، وہ ایک کتاب کے اندر اس کو جمع کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ مصحف، یہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو یہ قرآن انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ تھی ان کے حوالے کیا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عثمان غنی رضی اللہ ایک طرف سینٹرل ایشیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 10 لاکھ مربع میل کے اوپر سلطنت اسلامیہ کا قیام ہو چکا تھا، ایک طرف یمن اور ایک طرف شام کا بارڈر اور پورا سعودی۔ صدیق اکبر کا دور آیا 2.5 سال کا، اس میں وہ فتنے اٹھے، ارتداد کا فتنہ اٹھا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح یہ مختلف۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتنوں کو کنٹرول کرنے میں لگ گئے، اور اپنے 2.5 سالہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے 2.5 سال کے اندر ان تمام فتنوں کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر کو ایک مرتبہ جب روم کی طرف انہوں نے جماعت بھیجی تو مدینہ 3 دن مردوں سے خالی رہا، 3 دن۔ تو حضرت عمر کو وہی تشویش ہوئی کہ مدینے کے کون حفاظت کرے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر جلال میں آئے، اور جلال میں آ کر کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت پہ اسلامک پیریڈ کے اندر تم بڑی بہادری کی باتیں کیا کرتے تھے، آج اسلام کے اوپر مسئلہ کھڑا ہو گیا، آج تم جو ہے کیا کہتے ہیں بزدل بن کر جو ہے رائے دیتے ہو۔ اور پھر جو جملہ کہا ہے اس وقت صدیق اکبر نے، انہوں نے کہا جنگل کے درندے آئے، ازواج مطہرات کی لاشیں ہوں،
اور ان لاشوں کو سڑکوں کے اوپر، راستوں کے اوپر جنگل کے درندے گھسیٹ رہے ہوں، ہم اس کو برداشت کریں گے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو ہمارے حوالے کر کے گئے وہ دین ہمارے ہوتے ہوئے مٹ جائے، ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اینقص الدین وانا حی، دین مٹ جائے، دین تو رہنے کے لیے آیا ہے، ہم مٹنے کے لیے آئے، ہم مٹنے والے تو رہے، لیکن جو رہنے والی چیز دین ہے وہ مٹ جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جمع کرایا حضرت عمر کے مشورے سے۔ حضرت عمر نے پھر اپنے پاس اس کو پھر حضرت حفصہ کے حوالے کیا۔ جب حضرت عثمان غنی، ایک طرف سینٹرل ایشیا، ایک طرف اس پہ یہ کہنا آسان ہے، یہاں بیٹھ کے تقریر کرنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ لیول کے اوپر کوئی کام کرنا وہی جانتا ہے جو کام کرتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 لاکھ مربع میل، حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہی، کیونکہ اندر انہوں نے پورا صفایا کیا فتنوں کا۔ پھر حضرت عمر نے 10 لاکھ مربع میل کو 22 لاکھ مربع میل کر پہنچایا، لیکن حضرت عمر کا ایمان پھر بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈاؤٹ، مشکوک۔ انا للہ و انا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے 44 لاکھ مربع، 22 کو ڈبل کیا۔ اور پھر جب ابو بکر کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حضرت عمر کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حضرت عثمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ایک طبقہ تو حضرت علی کو بھی ماننے، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، خوارج کا طبقہ، حضرت علی کو ماننے کے لیے، تو امیر معاویہ کو کہاں سے مانیں گے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بات کے، حالانکہ بات کے کیا ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں 1400 صحابہ ساتھ ہیں، اور ان 1400 صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یقیناً اللہ راضی ہو چکا ان صحابہ سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر اس درخت کے نیچے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کے نام سے سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، راضی نہیں، یقیناً شورلی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جان چکا تھا ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے، ان کے دلوں کے جذبات کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ جان چکا تھا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جب جان چکا ہے اللہ نے کیا کیا اس کے نتیجے میں؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر خصوصی رحمتوں کا نزول کیا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 1400 بھی گئے۔ پھر حضرت عثمان، وہ تو پہلے ہی مشکوک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، افواہ اڑی تھی، سب صحابہ نے بیعت کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ اٹھایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اس کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، یہ میرا ہاتھ ہے، یا میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اب میں عثمان کی طرف سے، یعنی اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشے، یہ جو ہاتھ ہے یہ میرا نہیں ہے، عثمان غنی کا ہے، میں عثمان غنی کی طرف سے یہ بیعت کر رہا ہوں، وہ عثمان غنی مسلمان نہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح، اہل بیت ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو اہل بیت کی بات ہی نہیں کرتے، لیکن آپ تو اتنا ظلم کر رہے ہو کہ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہے، باقی جو 3 بیٹیاں ام کلثوم، زینب اور حضرت رقیہ، یہ تینوں بیٹیاں حضور کی بیٹیاں نے، پھر کس کی ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا الزام کیا ہوگا؟ اس سے بڑی تہمت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، ان کا انتقال ہوا، آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا اگر میری 11 بیٹیاں ہوتی، ایک کا انتقال ہوتا میں دوسری بیٹی سے نکاح کرتا، اس کا انتقال ہوتا میں تیسری بیٹی سے نکاح کرتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، فاروق صدیق اکبر بھی آئے ہوئے، آپ ٹانگیں پھیلائے ہوئے اور ازار تھوڑا اوپر، گھٹنوں سے نیچے، کیونکہ گھٹنا تو ہمارے یہاں اس میں سطر بھی آتا ہے، گھٹنوں سے نیچے لیکن تھوڑا اوپر ہے، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی۔ فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح، عثمان غنی، آپ نے فوراً ٹانگے سے بیٹھ، آپ نے کپڑوں کو ٹھیک کیا۔ حضرت عائشہ دیکھی، جب مجلس برخاست ہوئی، حضرت عائشہ نے پوچھا میرے ابا جان ابو بکر آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن عثمان غنی آئے، آپ نے فوراً پاؤں۔ یا عائشہ الا استحی تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے شرم و حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ پھر بھی عثمان غنی کا ایمان، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کو کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست پاک ہمارے گریبان کو پکڑے اور یہ کہے تم نے کیسے جرأت کی تھی میرے ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں زبان کھولنے کی۔ اور ادنا درجے کا صحابی کون ہے؟ محدثین نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزر رہے ہیں، اس بستی کے اندر ایمان والے رہتے ہیں، اور ان ایمان والوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہی نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، آپ کی نشست نہیں، جا ہی نہیں پائے مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والوں کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزرتے ہوئے پڑ گئی۔ اس نظر نے ان کو صحابی کا درجہ دے دیا، اس نظر نے۔ ابھی کتنا اونچا مقام ہے، کیا امت کے تمام تابعین کو لے آئیے، تبع تابعین کو لے آئیے، تمام محدثین کو لے آئیے، تمام فقہاء کو لے آئیے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی، امام بخاری، خواجہ معین الدین چشتی، امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہم اللہ اجمعین، ان میں سے کوئی بھی شخص اس درجے کا نہیں ہو سکتا جس نے ایک نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10 سال گزارے ہوں، امیر معاویہ، اور کس حیثیت میں؟ سیکریٹری کی حیثیت، کہ وہی آتی تھی، حضرت معاویہ، حضرت زید بن ثابت، یہ جو متعین تھے، ان کو حکم ہوتا تھا یہ وحی لکھو، حضرت معاویہ، اور ایک طرف تو یہ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا نا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر امیر معاویہ حضرت حسن اور حسین کی عمر کے تھے رضی اللہ عنہ، تو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ان کی کیا عمر رہی ہوگی؟ بچے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اسی موقع، لیکن گھر کے ڈر سے جو ہے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا اور ان کے والد حضرت ابو سفیان ہوئے، اب آپ دیکھیے ہمارے پاس کیا خزانہ تھا، کیا سرمایہ تھا۔ ابو سفیان 21 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دشمنوں کی کمانڈ کرتے رہے، 21 سال، اس لیے کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، اس کے 2 سال کے بعد اللہ کے نبی، 1.5 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ رمضان کا مہینہ۔ جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی، دشمنوں کا کوئی بوڑھا سامنے آئے گا اس پر تلوار مت چلانا، کوئی عورت سامنے آئے گی اس پر تلوار نہیں چلانا، کوئی بچہ سامنے آئے گا اس پر تلوار نہیں چلانا، کوئی بیمار سامنے، یہ دشمنوں کی بات ہے، کوئی بیمار سامنے آئے گا اس پر، سبز درخت سامنے آئے گا اس پر تلوار نہیں چلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خونریزی کے لیے نہیں آئے، ہم انسانیت کے قتل کے لیے نہیں آئے، ہم انسانیت کے حق میں رحمت للعالم، انسانیت ہی نہیں عالمین کے حق میں ہم رحمت للعالمین ہیں۔ پھر جس نے 21 سال تک آپ کے خلاف کمانڈ کی ہے،
آپ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جس نے ابو سفیان کے گھر کے اندر چھپ کر پناہ لے لی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہو، اس کے ساتھ مت چھیڑنا۔ ابو سفیان کے ایمان کے لیے آپ یہ اقدام کر رہے ہیں، اس کو ایمان مل جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارے ان کو بھی نکالا۔ یہ وہ ہے جس نے 21 سال آپ کے خلاف دشمنوں کی کمان کی ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چھپ جائے، ہمارا سامنا نہ کرے، من غلق بابہ علی رأسہ علی نفسہ، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور اس نے ہمارا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو بھی ہماری امان۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل و غارت گری کے لیے نہیں آئے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے انسان کا ایک ویلیو ہے، چاہے اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں لیکن اس کی ایک حیثیت ہے۔ ہاں، اس کو جو اس کا مقصد زندگی ہے وہ بھول چکا ہے، اس کا مقصد زندگی اس کو سمجھاؤ۔ یہ ابو سفیان، ان کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ جاتے ہیں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، بیٹی کا ایمان سے بھرا ہوا دل، یہ اس وقت کا واقعہ جب ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، فرش بچھا ہوا تھا، بیٹی نے اس فرش کو الٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میں اس لائق نہیں، یا یہ فرش میرے لائق نہیں؟ کہا آپ اس کے لائق نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر سید الکونین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اس لیے آپ اس کے لائق نہیں ہیں۔ تو جب ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو امیر معاویہ ان کے بھائی ہیں، تو امیر معاویہ کا حضور کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے برادر اللہ ہیں، یہ رشتہ ہے۔ حضور سیکرٹری ہیں، وہی لکھنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 44 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت کو پہنچایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مسلمانوں کی آپس میں ٹھن گئی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ جو ایکسٹینشن تھا وہ رک گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب حضرت امیر معاویہ، اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کار فرمایا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا بڑی مظلومیت کے ساتھ اس کو شہید کر دیا جائے گا، اور جنہوں نے اس کو شہید کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے، شہادت ایک مقام ہے، شہادت ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ شہادت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل، اگر تم کو زخم لگے ہیں، تمہارے جو دشمن ہیں ان کو بھی تو زخم لگے۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الايام نداولها بین الناس، یہ دنوں کی تبدیلی، کبھی اس کے پاس کنٹرول ہے کبھی آپ کے پاس کنٹرول ہے، یہ دنیا کی حد تک ہے، یہ اللہ کے ہاں چلتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پرکھنا چاہتا ہے، ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، کون ان حالات کے اندر اپنے ایمان کو بچائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہادت کے مقام کے اوپر فائز کرنا چاہتا، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، شہادت ایک مقام ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی، اس کو زبان کے اوپر مت لانا کہ یہ مر چکا ہے، یعنی یہ ورنہ کچھ مر گئی، یہ زندہ ہے، بل احیاء، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر ان کی زندگی تمہارے سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک جگہ تو یہ کہا، دوسری جگہ کیا کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ گمان گسی زی پٹ انن گو دور کی بات، دماغس مجھے خیال ہوتی یم چھ مومت، بل احیاء، یہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، اللہ ان کو کھلا پلا رہا ہے۔
تو حضرت حسین کے بارے میں جہاں آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی، میرے اس بچے کو بڑی بے دردی کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، وہیں حضرت حسن کے بارے میں آپ نے کہا ھذا ابنی وہو سید، میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نشو امید یقین میون یوسی بچے حضرت حسن چھو ام سند ذریعے کری اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانن ہندن دون بڑن گروپن یکساں صلاح اس کیا. تو مسئلہ یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صلح کی ہے وہ تو حضرت حسن نے کی ہے، تو آپ کیا حضرت حسن کو مجرم کہتے ہو؟ تو حضرت حسن نے کیا، اور یہ حضور کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ حضور کی پیشین گوئی ہے تو حضرت حسن نے کیسے قبول کیا؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال انہوں نے نظام خلافت چلایا، اور 20 سال کے عرصے میں 44 لاکھ مربع کو انہوں نے 66 لاکھ مربع کے اندر کنورٹ کیا. کہنا آسان ہے، جانتا وہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کو نظام چلانا ہوتا ہے. ہم بیٹھ کر یہاں پر بہت باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں ان باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچھس تو یہ درمیان ز چیز ترویت نیران، اک اللہ تبارک و تعالیٰ سنز کتاب، بی ام کتابی ہنز تشریح، حدیث کی صورت، قرآن اور حدیث چھوڑ کے جاؤ. لن تضلوا ما تمسکتم بہما ابدا، یوتا مضبوطی سان کتاب اللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمن تھاف کرت روزو تو ایک نے کہا گمراہ کرن وہ گمراہ کرت. آج ہم نے کیا کیا؟ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہاں، جو قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے، انہوں نے جو بکواس لکھی ہے کتابوں کے اندر، ان کتابوں کو پڑھ کر خود بھی اپنے آپ کو کنفیوژن کا شکار کرو اور امت کو بھی کنفیوژن کا شکار کرو. یہ آسان نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو محفوظ پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کہ قرآن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری تو اللہ نے لیکن حدیثوں کے بارے کہ فتنہ اٹھا تھا کہ لوگوں کی باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ انٹرمنگل کیا، مکس اپ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ محدثین کی جماعت کھڑی کی اللہ نے، اور محدثین کی جو جماعت ہے اس میں میجارٹی نان عرب، امام بخاری نان عرب، امام مسلم نان عرب، امام نسائی نان عرب، امام کیا کہتے ہیں ابو داود نان عرب. اللہ کہہ رہا ہے میں کسی کا محتاج نہیں، میں عربوں کا محتاج نہیں، عرب نہیں کریں گے ہم کسی اور سے کام لیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 1.5 لاکھ انسانوں کی آٹو بایوگرافی کو ریکارڈ کیا. اور نان مسلم رائٹرز لکھتے ہیں یو شوڈ نو علم آف اس مسلمانوں انٹروڈیوس اپنے نبی کی حدیثوں کو بچانے کے لیے. جو ہم کہتے ہیں نا یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ مرفوع ہے، یہ متواتر ہے اور یہ ضعیف ہے، تو ہم فٹ سے کہتے تھے ضعیف ہے ضعیف ہے. امام بخاری نے جہاں بخاری شریف کو لکھا وہاں الادب المفرد ان کی کتاب ہے جس کے اندر تمام قسم کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا. کیوں جمع کیا؟ انہوں نے اصل میں محدثین نے کچھ اصول بنائے. اصول کیا بنائے؟ صحابہ کے بارے میں اصول بنائے. اب آپ دیکھیے صحابہ کے بارے میں اصول ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. جیسے میں نے ابھی امام مسلم کے استاد کا قول نوٹ کیا کہ اگر صحابہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے وہ صحابہ کے اوپر نہیں، وہ قرآن کے اوپر اٹھا رہا ہے، وہ دین کے اوپر، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. اور اس انگلی اٹھانے والے کی انگلی کو توڑو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے اوپر بات جا رہی ہے، یہ اللہ کے نبی کے اوپر بات جا رہی ہے.
اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. تو محدثین نے کیا کیا؟ محدثین نے یہ کیا کہ یہ جو صحابہ کے بارے میں تو کوئی غیر صحابی بات نہیں کر سکتا، اس کو حق ہی نہیں. یہ محدثین کا اصول. اب صحابہ سے جو نیچے کی لیول ہے، اس کی پوری زندگی کو اینالائز کرو. یہ کہتے اس وطان، یہ کہتے اس بیہوان، یہ کیا اس کھوان، یہ کہتے اس روزان، ام سند کاروبار کیا اس، ام سند عبادت کیا، ام سند معاملات، ام سند رحم صاحب. اگر اس میں کہیں ڈیفیکٹ ہے، معاملات کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کھانے میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، عبادات کے اندر ڈیفیکٹ، وہ حدیث کے اوپر ڈیفیکٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نریٹرز کے اعتبار سے آپ اس حدیث کو حکم لگاؤ کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کا ٹیکسٹ قرآن سے ملتا ہے. انہوں نے کیا اصول بنا کہ ضعیف حدیث کو آپ حلال اور حرام، جہاں پر یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، اب حلال اور حرام کرنے کا حق تو نبی کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام. لیکن آج ڈرگس ہے مثال کے طور پر، نہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے نہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، لیکن پوری امت متفق ہے حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ یہ ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے علماء سے کام لیتا ہے کہ ڈرگس کا ایفیکٹ انسان کے اوپر کیا آتا ہے. یہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے، یہ اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زبان گندی ہو جاتی ہے، یہ کبھی اپنے سر کو دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے، یہ کبھی نشے کی حالت میں اٹھ کر ماں کو مارنا شروع کرتا ہے. تو اس کو کمپیئر کرتے ہیں شراب کے ساتھ. شراب کے بھی تو یہی ایفیکٹس ہیں. جب شراب کے یہ ایفیکٹس ہیں تو شراب کو تو اللہ نے، تو اس کے اندر ڈرگس کے اندر یہی ایفیکٹس ہے، لہذا ڈرگ بھی حرام. اگر کسی چیز کو حلال ٹھہرانا ہے تو اس میں ضعیف حدیث کو کوٹ نہیں کر سکتے، اس میں صحیح ترین حدیث آپ پھر ضعیف حدیث کو کہاں کوٹ کرنا ہے؟ آپ کو عمل کے اوپر کھڑا کرنا ہے. نماز پڑھیں گے تو اس کا یہ ثواب ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن عمل کے اوپر آپ کوئی نئی چیز اس کو نہیں کہہ رہے. آپ جو عمل آ رہا ہے، جس کا حکم دیا جا چکا ہے، اس حکم کے ہمارے لیے فائدے کیا ہے یہ بتائے جا رہے ہیں. وہاں پر ضعیف حدیث کو آپ کوٹ کر سکتے ہو. بہرحال مجھے یہ نہیں کہنا، مجھے یہ کہنا ہے کہ 1.5 لاکھ انسانوں کی آٹو بایوگرافی کو ریکارڈ کیا گیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بچانے کے لیے. اور یہ چیز صحابہ کی سیرت کو ریکارڈ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تو پھر کروڑوں میں جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حدیث کے راستے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو جو صحابہ ہیں ان کو ٹارگٹ بناؤ. جب تم صحابہ کو ٹارگٹ بناؤ گے تو سوچنے والا خود سوچے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکا ہم کیا کر سکتے ہیں. اس لیے انسان خود ہی راستہ چھوڑ دے گا. اور قرآن نے کہا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم. سبقت کرن چاہے مہاجرینوں مجاسن چاہے انصاروں مجاسن، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. بے ایمن فالو کرن 100% اتھائی کن یتکن یم پکانے صاحب سے بإحسان، کہ ان کا عمل ان کے عمل کے ساتھ مل رہا ہے بإحسان. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہ. اور جس طرح صحابہ مہاجرین اور انصار سے اللہ راضی ہوا، ان کو جو فالو کرنے والے ان سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح راضی. اس لیے کہ صحابہ کو معیار، سٹینڈارڈ، ماڈیول قرار دیا ہے قرآن نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ایمان منافقین ہپوکریٹن ایمان چوبند ایمان انیو تیتھیکن جتکن صحابہ کرامو ایمان انوچ انچی جواب دیوان انؤمنو کما آمن السفہاء. انچی بیوقوف نوذ باللہ ایمان بیوقوفن ہند پٹ کت کنا نو اس ایمان. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے.
اگر کوئی فتنے کا شکار ہے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنے سے نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی رہنمائی فرماوے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جذبات اکرامہ آ رہے ہیں، ہم نے فرمایا ابو جہل کے بارے میں لکل امت فرعون وفرعون امتی ابی جہل، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل، اس فرعون کا بیٹا آ رہا ہے ایمان لانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ایمان لانے کے لیے آ رہا ہے، اس کے والد کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا، کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ بیک فٹ پہ چلا جائے، پیچھے چلا جائے، یہ وقت کے فرعون کا بیٹا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے۔ ہم ہر ایک کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، ہم ہر ایک کے خیر خواہ ہیں، ہم ہر ایک کے بارے میں کامیابی چاہتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے آپ کو وقت کے فتنوں سے بچانے کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، خدایا تمو فتنوں نشتے بچاؤ یم بوز نچی ایوان، خدایا تمو فتنوں نشتے بچاؤ یم بوز نچنی ایوان چیم یم چھپت فتنوں چی۔ میں اندازہ نہیں ہے پوری امت، آپ دیکھو کہ تمام محدثین کا جو مسلک ہے، مفسرین کا جو مسلک ہے، اسلامک جورسپروڈنس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا، اولیاء کرام کا جو مسلک ہے، تمام مسلک کو آپ، کیونکہ سب کا صحابہ کے بارے میں کہ ہم صحابہ کے بارے میں زمہ کیوں؟ کل اللہ پوچھے گا تم کو کس نے حق دیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان اللہ نظر الى قلوب العباد فنظر الى قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاختاره لنبوته فارسله الى الناس كافة رحمة للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، تمام دلوں کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ایسا لگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا اور پھر عام انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ ثم نظر الى قلوب العباد، یہ تو ہو گیا ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ اللہ نے انسانوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، فنظر الى قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاختارهم لصحبت نبیہ، تو صحابہ کرام کے دلوں کو پایا اور پھر ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت اختیار کر۔ اس لیے صحابہ کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ الشیخ، الحاج، العالم، الداعی، کچھ بھی نہیں، صاحب سے صاحب سے صاحب سے، یہ ان کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذي يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو دیکھو میرے صحابی کے بارے میں زبان کھولتا ہے اور بڑی گندی زبان استعمال کرتا ہے تو تم کہو تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ تبارک و تعالی استخلیفات لاوانش نبی علیہ الصلوۃ والسلام استخلیفات ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، یہ تو قرآن ہے کہ اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے اور انسانوں کی لعنهم الله في الدنيا، دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر اللہ اور آخرت میں بھی ان کے اوپر۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ اس لیے کرے گا اس کو مجھ سے محبت ہے، ومن ابغضہم فببغضی، جو میرے صحابہ سے دشمنی کرے گا وہ اس لیے کرے گا کہ اس کو مجھ سے دشمنی ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اس لیے میں نے بزرگوں اور دوستوں، زمانے کے فتنے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے راستوں کو عام کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق ہے حق کی صورت میں ہم کو دکھائے، جو باطل ہے غلط ہے باطل اور غلط صورت میں ہم کو دکھائے۔ میں نے قرآن کی آیات کے ذریعے آپ کے سامنے صحابہ کی بات رکھی ہے، اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں تاریخی چیزیں جو ہے میں نے عرض کیا کہ حدیث کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا، لیکن پوری تاریخ کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔
تاریخ کے اندر آپ خود دیکھ لیجئے یہاں کے حالات. آپ میں سے کوئی اپنے ذہن کے اعتبار سے لکھنا چاہے اور دوسرا ذہن جو ہے جو اس حالات کے مخالف سمت میں وہ لکھنا, دونوں کتابوں کو پڑھیے آپ کو لگے گا کہ یہ تو کچھ ہے یہ کچھ اور ہے. اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالی ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھے.